لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال تعالى في موضع آخر: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. معزز حاضرین جمعہ، مسلسل 3 مہینے سے ہم اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور حیات مبارکہ کے مختلف گوشوں اور مختلف پہلوؤں پر گفتگو سماعت فرما رہے ہیں۔ آج امید یہ ہے کہ سیرت کے عنوان سے یہ آج کی آخری گفتگو ہوگی۔ اس کے بعد آنے والے جمعے میں انشاءاللہ اس پوری تقریر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ کے مختلف پہلوؤں اور مختلف گوشوں سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، ہمیں اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق، عادات، اطوار، طور و طریق اور آپ کی پیروی کس طرح کرنی چاہیے، آنے والے جمعے میں انشاءاللہ اس موضوع پر گفتگو ہوگی۔ گزشتہ جمعہ بات ہماری اور آپ کی یہاں آ کر کے رکی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے فتح مکہ کے ذریعے یہ واضح کر دیا کہ جو اللہ کا ماننے والا ہوتا ہے ہمیشہ اسی کو سربلندی اور کامیابی اور کامرانی حاصل ہوتی ہے۔ اللہ نے یہ دکھلا دیا کہ وہ قوم جو 8 سال قبل مظلوم اور مقہور ہو کر کے ظالم مشرکین کے ہاتھوں مکے سے دربدر کیے گئے تھے، آج وہی قوم فاتح اور غالب ہو کر کے مکے میں داخل ہو رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تو قریب قریب پورے جزیرۃ العرب میں آپ کا سکہ جم چکا تھا۔ پورے جزیرۃ العرب کے لوگوں کو یہ بات یقین کے ساتھ معلوم ہو چکی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کا دین اب مغلوب ہونے والا نہیں ہے۔ یہ دین روز بروز بڑھتا چلا جائے گا اور یہ غالب ہو کر کے ہی رہے گا۔ اس کی وجہ سے فتح مکہ کے موقع پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق حسنہ کا اعلیٰ نمونہ پیش فرمایا، اس سے غالب ہو کر کے مکے کی آبادی اس وقت جو بھی رہی ہوگی اس میں سے قریب 2000 سے زائد لوگوں نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا۔ چنانچہ میں نے بتایا تھا کہ فتح مکہ کے موقع پر مسلمانوں کا لشکر 10,000 افراد پر مشتمل تھا، اور اس کے معاً بعد غزوہ حنین پیش آیا ہے تو اس میں 12,000 کا لشکر تھا۔ پھر مکے کے فتح کی خبر سننے کے بعد عرب میں اور جو مختلف قبائل تھے، میں نے ابھی بتایا کہ انہیں اس بات کا یقین ہو گیا کہ یہ دین اب ہر حال میں غالب ہو کر کے رہے گا، لہذا اس کی پیروی، اس کی اتباع کیے بغیر اب کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ تو لوگوں نے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دے کر کے، حاضر ہو کر کے اسلام قبول کیا۔ 70 سے زائد وفود سن 9 ہجری اور سن 10 ہجری، زیادہ تر سن 9 ہجری میں وفود آئے ہیں۔ 70 سے زائد وفود نے آ کر کے آپ کے پاس اسلام قبول کیا۔ وفود میں آنے والوں کی تعداد مختلف ہوا کرتی تھی، کوئی 10 آدمی، کوئی 20 آدمی، کوئی 100، کوئی اس سے زائد۔ بڑی بڑی جماعتوں نے آ کر کے اسلام قبول کیا۔ اتنی بڑی تعداد ہو گئی، اتنی بڑی تعداد ہو گئی کہ غزوہ تبوک کے موقع پر 30,000 کی جمعیت تیار ہو گئی۔ غزوہ تبوک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو سرخ روئی عطا فرمائی، کامیابی اور کامرانی عطا فرمائی۔ رومیوں سے مقابلہ تھا، مقابلہ کیے بغیر رومی میدان چھوڑ کر کے بھاگ گئے۔ سن 9 ہجری ذی قعدہ کے اخیر اور ذی الحجہ کے اوائل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر الحاج بنا کر کے، حاجیوں کا امیر بنا کر کے صحابہ کی ایک جماعت کو حج کے لیے روانہ فرمایا۔ اور اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو پیچھے سے آپ نے معاہدے کی میعاد ختم ہونے تک، اور جن لوگوں کے ساتھ معاہدہ نہیں تھا یا بعد ایسے قبائل تھے جن سے معاہدہ تھا اور معاہدے کی کوئی میعاد مقرر نہیں تھی، ان سے معاہدہ ختم کا اعلان کرنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو روانہ فرمایا۔ اس موقع پر سورہ برات اور سورہ توبہ کی آیات نازل ہوئی ہے، جس کے تعلق سے اعلان کرنے کا حکم تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرفہ اور منی میں اعلان فرمایا، الا لا يحج بعد عامهم هذا مشرک ولا عریان، کہ اس سال کے بعد کوئی بھی مشرک اور کوئی بھی ننگا حج کرنے کو نہیں آئے گا۔ اس اعلان کا مقصد یہ تھا کہ آج کے بعد جزیرۃ العرب سے بت پرستی کا خاتمہ ہو چکا ہے، اور اب یہاں ہمیشہ کے لیے جزیرۃ العرب میں ایک اللہ کی پرستش کی جائے گی، ایک اللہ کی عبادت کی جائے گی۔ کسی بھی مشرک کو اپنے شرک پر قائم رہنے کی یہاں اجازت نہیں ہوگی۔ وہیں یہ اعلان بھی ہوا کہ جن لوگوں کے ساتھ معاہدہ ہے، 2-4 مہینے جن کے باقی ہیں، ان کے معاہدے کی میقات کو پورا کیا جائے گا، اور جن کے معاہدے کی کوئی میقات اور ان کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، 4 مہینے تک ان کو مہلت ہے۔ فَصِيحُوا فِي الْأَرْضِ 4 أَشْهُرٍ، 4 مہینے کی تمہیں مہلت دی جاتی ہے۔ 4 مہینے میں یا تو تم اپنا مذہب تبدیل کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہو جاؤ، ورنہ یہاں سے نکل جاؤ۔ اس طرح سے سن 9 ہجری میں یوں کہیے کہ جزیرۃ العرب پورا کا پورا کفر و شرک اور بت پرستی سے مکمل طریقے پر پاک صاف ہو گئی۔ وہ لوگ جو ابھی اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے تھے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے خندق کی کھدائی کر رہے تھے، اور چند سالوں میں اللہ نے ان کی تقدیر کو ایسا بدلا، کایا ان کی ایسی پلٹی کہ ایک فاتح کی حیثیت سے اور ایک سپر پاور کی حیثیت سے پوری دنیا میں نمودار ہو گئے۔ پھر اس کے بعد سن 10 ہجری میں
ذی-قعدہ کی 26 تاریخ تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا کہ حج کیا جائے گا، جن کو ہمارے ساتھ حج میں چلنا ہے وہ چلیں۔ صحابہ کی ایک بہت بڑی جماعت، یہ باتیں آپ یاد رکھیے کہ میں نے بتایا کہ فتح مکہ کے موقع پر سن 10 ہجری میں 10,000 کا لشکر تھا، اور اس کے فوراً بعد 12,000 کا، اور دوسرے سال میں 30,000 کا، اور یہ سن 10 کے اخیر میں ذی-قعدہ کے مہینے میں جب پورے جزیرۃ العرب سے لوگ حج کی ادائیگی کے لیے آئے ہیں، جس کو ہم اور آپ حجۃ الوداع کے نام سے جانتے ہیں، تو اس موقع پر 1,24,000 اور ایک روایت کے مطابق 1,40,000 کا ایک بڑا مجمع آپ کے سامنے میں تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہیں لوگ ہاتھوں میں مسل دینے کے لیے اور ہاتھوں سے پیس دینے کے لیے، ان کو نیست و نابود کرنے کے لیے، صفحہ ہستی سے ان کو مٹانے کے لوگ درپے تھے۔ لیکن کسی کہنے والے نے کہا ہے، خدا جسے رکھے اسے کون چکھے، پیا جسے چاہے سہاگن وہی ہے۔ اللہ جس کا کارساز ہو، اللہ جس کا حامی اور ناصر اور مددگار ہو، دنیا کی کوئی طاقت اور قوت اس کا ایک بال بھی بیکار نہیں کر سکتی۔ پہلے ہم اور آپ اللہ کا بن کر کے دیکھیں، پھر اس کے بعد اللہ کی جانب سے فتح و نصرت کی امید اور آس لگائیں۔ اس موقع پر، فتح مکہ کے موقع پر کچھ خاص باتیں ہیں، وہ ہماری اور آپ کی زندگی کے لیے بھی آئیڈیل اور نمونہ ہے، بلکہ پوری انسانیت کے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ آپ نے اس موقع پر ارشاد فرمایا کہ لوگو خذوا عنی مناسککم، آؤ تم مجھ سے حج کے طریقے کو سیکھ لو، حج کے شعائر کو، حج کے احکام کو مجھ سے سیکھ لو، لعلی لا اراکم بعد عامہم ھذا، ممکن ہے کہ ہماری تمہاری آخری ملاقات ہو، آج کے بعد نہ میں تمہیں دیکھ سکوں گا اور نہ تم مجھے دیکھ سکو گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ذی الحجہ عرفہ کے خطبے میں اور 10 ذی الحجہ منی کے خطبے میں قریب ایک ہی بات ارشاد فرمائی ہے، جس کا لب لباب اور نچوڑ یہ ہے، الصلاۃ الصلاۃ، لوگوں نماز کی فکر کرنا، نماز کے بارے میں ڈرتے رہنا۔ نماز کے تعلق سے ہم اور آپ نے 12 بیانات سنے ہیں، 1 2 نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں بیانات سنے ہیں، لیکن ہم اور آپ ہیں کہ مولوی کا کہنا منبر تک، ہمارا اور آپ کا سننا یہاں تک، یہاں سے گئے نہ مولوی مانے گا اور نہ ہی سننے والے مانیں گے، دامن جھاڑ کر کے دونوں یہاں سے نکل جاتے ہیں۔ آخر نماز کی کوئی تو اہمیت تھی کہ اس خاص موقع پر جو آپ کا اتنے بڑے مجمع میں آخری خطاب تھا، ہم اور آپ اس چیز کو بھی جانتے ہیں کہ کوئی شخص اپنی اولاد کو، اپنے ماننے والوں کو جو آخری وصیت کر رہا ہو، آخری بات ان سے کہہ رہا ہو، یہ وہی بات کہے گا جو ان کے نزدیک سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہوگی۔ نماز کے بارے میں آپ تلقین فرما رہے ہیں، اور فرمایا آپ نے اتقوا اللہ فی النساء، اللہ سے ڈرو عورتوں کے بارے میں، عورتوں کے ساتھ ناانصافی مت کرنا، عورتوں کے ساتھ ظلم مت کرنا، اس لیے کہ وہ تمہارے ہاتھوں میں اللہ کی امانت ہے۔ اللہ کے ایک بول کے ذریعے سے تم نے اس کو اپنے لیے حلال کیا ہے، وہ تمہارے یہاں تمہاری نوکرانی بن کر کے نہیں آئی ہے، تمہاری خادمہ بن کر کے نہیں آئی ہے، تمہارے کھیتوں اور کھلیانوں میں کام کرنے کے لیے نہیں آئی ہے، تمہاری عزت اور تمہاری آبرو بن کر کے آئی ہے، تم ان کا لباس ہو، وہ تمہارے لیے لباس ہے۔
اور ایک موقع پر آپ نے فرمایا وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، اچھا سلوک کرنا۔ آج مغربی دنیا عورتوں کا بھرم بھرتی ہے، عدل و مساوات کا دعوے دار ہے کہ عورتوں کو مردوں کے مقابل میں لا کر کے کھڑا کرنا چاہیے اور برابری کا درجہ ملنا چاہیے، جبکہ یہ اعلان آج سے 1450 سال پہلے اسلام نے کر دیا تھا، اور اسلام نے عورتوں کو وہ مقام دیا ہے، وہ اعزاز دیا ہے، وہ رتبہ دیا ہے جو آج تک دنیا کی کسی قوم نے، کسی مذہب نے، کسی دھرم نے اور کسی بھی ملک والوں نے نہیں دیا اور نہ دے سکتا ہے۔ بھئی یہ کس مذہب والے کا اعلان ہے کہ سن لو ان الجنت تحت قدوم امہاتکم، کہ جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اتنا بڑا اعزاز، اتنی بڑی عزت، اتنی بڑی تکریم اللہ نے ماں کو عطا فرمایا۔ قرآن کریم میں اللہ نے ماں کے تعلق سے فرمایا لا تقل لہما اف، والدین کے تعلق سے لا تقل لہما اف، والدین کو اف بھی مت کہو۔ باپ کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باپ جنت کا دروازہ ہے۔ معیار قرار دیا اللہ نے کہ رضا الرب فی رضا الوالد و سخط الرب فی سخط الوالد، کہ اللہ کی رضامندی باپ کی رضامندی میں ہے، اللہ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے۔ بہرحال اس موقع پر یہ باتیں آپ نے جو ارشاد فرمائی ہیں ہمارے اور آپ کے لیے زندگی کا سرمایہ ہے۔ اسی موقع پر ایک خاص بات آپ نے یہ فرمائی تھی کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کہ لوگوں سن لو میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، اگر تم نے اس کو مضبوطی سے تھامے رکھا تو ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے۔ کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، اور دوسرا میں اپنا طریقہ، اپنی سنت چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ اگر تم نے کتاب اللہ کا دامن مضبوطی سے پکڑے رکھا، کتاب اللہ پر تم نے عمل کرنے کو اپنا شیوا اور وطیرہ بنا لیا، اور میرے طریقے پر ہی چلنے میں تم نے اپنی کامیابی سمجھی، تو کبھی بھی تم رائے حق سے بھٹک نہیں سکتے۔ اور اس موقع پر ایک خاص بات آپ نے فرمائی تھی کہ میں تمہارے پر شرک کا خوف نہیں کرتا، یعنی مجھے اس بات کا اندیشہ نہیں ہے کہ میری امت شرک میں مبتلا ہو جائے گی۔ مجھے جس چیز کا اندیشہ ہے وہ یہ کہ دنیا طلبی میں تم لگ جاؤ گے، دنیا طلبی میں اتنا لگ جاؤ گے کہ ایک دوسرے سے سبقت کرنے لگ جاؤ گے، پھر تمہیں حلال اور حرام کی تمیز نہیں رہے گی، بس مال کی فکر رہے گی، ادھر سے آئے یا ادھر سے آئے، حلال ہو یا حرام ہو، اس سے کسی بھی قسم کی کوئی غرض وابستہ نہیں رہ جائے گی۔ صورتحال ہمارے سامنے میں ہے، ہر آدمی کو مال کی تلاش ہے، پڑھا لکھا ہو، جاہل ہو، مولوی ہو، غیر مولوی ہو، ہر ایک کو مال سے محبت۔ دیکھیے مال حاصل کرنا اور مال کمانا کوئی بری چیز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ لوگ مال نہ کمائیں، مال کمانا دوسری چیز ہے اور مال کی محبت دل میں جمانا دوسری چیز ہے۔ وہی مال اگر انسان کے لیے صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے تو نجات کا باعث ہے، اور وہی مال اگر غلط طریقے سے استعمال کیا جائے تو انسان کے لیے ہلاکت کا باعث ہے۔ آپ اس کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ غالباً علامہ رومی نے کہا ہے کہ پانی کشتی کے باہر نجات کا ذریعہ ہے اور پانی کشتی کے اندر ہلاکت کا باعث ہے۔ بھائی ناؤ چل رہا ہے، اگر پانی ہے ندی میں تو ناؤ ساحل تک لگ جائے گا، کنارے لگ جائے گا، اور اگر وہی پانی کشتی میں آ جائے تو ندی میں اور دریا میں
کشتی کو ڈبو دے گا اور سارے کے سارے لوگ ہلاک و برباد ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اور بھی اہم باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ ذی الحجہ میں نے بتایا کہ یہ 10 ہجری کا واقعہ ہے، اور اس کے 2.5 مہینے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دار فانی کو الوداع کر دیا۔ آج تھوڑا وقت 2-4-5 منٹ اور زیادہ لیا جائے گا، کیونکہ مجھے اس موضوع کو آج ختم کرنا ہے۔ 29 صفر المظفر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں شریک ہوئے اور تدفین سے فارغ ہو کر کے گھر لوٹ رہے تھے کہ آپ کے سر میں درد ہونے لگا، اور دھیرے دھیرے اس درد نے شدت پکڑ لی۔ سلسلہ چلتا رہا، مرض دھیرے دھیرے بڑھتا گیا۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ غشی زیادہ طاری ہے۔ آپ نے فرمایا کہ 7 ایسے مشکیزوں کے پانی لاؤ، لم تحلل اوقیتہن، جس کے بند ابھی کھولے نہیں گئے ہیں، اور ایک مجھے اس سے غسل کراؤ۔ چنانچہ 7 مشکیزے کا پانی آپ کے اوپر ڈالا گیا، تھوڑا افاقہ ہوا، آپ نے جا کر کے نماز پڑھائی۔ سب سے آخری نماز جو آپ نے پڑھائی ہے، وفات سے 4 دن قبل، جمعرات کا دن تھا غالباً، مغرب کی نماز آپ نے پڑھائی ہے۔ اس کے بعد سے پھر آپ نماز کے لیے تشریف نہیں لائے۔ اسی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے 4 دن قبل فرمایا تھا کہ ایک رقعہ لاؤ اور قلم لاؤ، میں تمہیں خاص چیزیں لکھوا رہا ہوں، اگر تم اسے لکھ لو گے اور اختیار کر لو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ مرض چونکہ شدید تھا اور آپ شدید پریشانی میں مبتلا تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ کی کتاب ہمارے پاس ہے، آپ کی سنت ہمارے پاس ہے، آپ یہ تکلیف نہ اٹھائیں تو بہتر ہوگا۔ کچھ لوگوں نے کہا نہیں، لکھوا لیا جائے، بات بڑھی، آپ نے اس معاملے کو ختم کر دیا۔ اس کے تھوڑی دیر بعد آپ نے پھر جو باتیں ارشاد فرمائی کہ جنہیں تم مضبوطی سے پکڑے رکھنا، ان میں وہی چیزیں تھی جو آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا، نماز کے بارے میں، غلام اور باندیوں کے بارے میں، عورتوں کے بارے میں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہی چیزیں آپ لکھوانا چاہ رہے تھے، اور وہ 2 باتیں جو میں نے بتائی، وہی 2 باتیں آپ نے پھر ارشاد فرمائی کہ اگر ان 2 چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے، اللہ کی کتاب اور میری سنت کو، تو ہرگز ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ مرض میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا تھا کہ اللہ کی قسم مجھے زہر کی تکلیف محسوس ہو رہی ہے۔ سن 7 ہجری میں حدیبیہ کے بعد ایک جنگ ہوئی تھی، میں نے تذکرہ کیا تھا خیبر کی یہودیوں سے۔ خیبر کے فتح کے بعد ایک یہودیہ نے ایک بکری میں زہر ملا کر کے آپ کی دعوت کر دی، آپ کے سامنے وہ پیش کیا کہ نعوذ باللہ آپ اسے کھائیں گے تو اس زہر کی وجہ سے آپ کی وفات ہو جائے گی، آپ کی موت ہو جائے گی۔ لیکن اللہ نے آپ کو اطلاع دے دی، لقمہ آپ نے منہ کے اندر لیا تھا، دانت میں آپ نے چونکہ دبایا تھا، جس کی وجہ سے وہ زہر سرایت کر چکا تھا، اس کی تکلیف آج 4 سال کے بعد محسوس ہو رہی تھی۔ اخیر میں 12 ربیع الاول، اور ایک روایت کے مطابق 9 ربیع الاول کا دن، پیر کا دن تھا، سوموار کا دن، فجر کی نماز ہو رہی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کمرے کا پردہ ہٹایا اور صحابہ کو نماز میں مصروف دیکھا۔ صحابہ نے آپ کی آہٹ محسوس کی، وہ خوشی سے اتنے زیادہ مگن ہو گئے
اور یہ احساس ہونے لگا نماز میں کہ جلدی نماز ہم توڑیں، نماز پوری ہو کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کریں۔ آپ نے محسوس کر لیا کہ صحابہ بہت زیادہ خوش ہے، پردہ ہٹایا۔ روایت میں ہے فما رؤی بعدہ، پھر اس کے بعد ہمیں آپ کے رخ انور کا مشاہدہ کرنے کا موقع نہیں مل پایا۔ اسی دن 12 ربیع الاول کو پیر کے دن بوقت چاشت آپ نے داعی اجل کو لبیک کہا اور اللہ کے حضور میں آپ پہنچ گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے کو اس طرح بیان فرماتی ہیں کہ جس موقع پر آپ کی روح پرواز کر رہی تھی، اس موقع پر میرے لیے جو شرف کی بات تھی وہ یہ کہ آپ نے مسواک کیا۔ اس موقع پر میرا تھوک اور آپ کا تھوک اکٹھا ہوا، اس لیے کہ مسواک سخت تھی، چبائی نہیں جا رہی تھی۔ میں نے مسواک کو اپنے دانتوں سے چبایا اور چبا کر کے آپ کو نرم کر کے دیا۔ آپ نے بہت بہتر طریقے پر مسواک کیا۔ آپ کا سر میرے سینے سے لگا ہوا تھا، ران سے میں نے اور سینے سے چپکا رکھا تھا، اور اسی موقع پر جو سب سے آخری جملہ آپ نے نکالا ہے اللہم بالرفیق الاعلی، یہ بات آپ نے دونوں ہاتھیں اٹھا کر کے کہی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد ہاتھ گر گئے۔ اس کے بعد جو سب سے بڑا مسئلہ تھا وہ خلافت کا تھا۔ صحابہ نے بیٹھ کر کے اس تعلق سے مشورہ کیا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ متفقہ طور پر خلیفہ منتخب ہو گئے۔ پیر کا دن، سوموار کا دن اسی میں گزر گیا۔ منگل کا دن آیا، تجہیز و تکفین کے مسائل تھے، ان مسائل سے آج گزرنا تھا۔ گھر والے عمومی طور پر میت کو غسل دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں نے، جو آپ کے چچا تھے، بھتیجے، چچے زاد بھائی وغیرہ تھے، ان سب نے مل کر کے آپ کو غسل دیا، اور آپ کے لیے جو قبر کھودی گئی وہ لحدی قبر، بغلی قبر کھودی گئی۔ مسئلہ تھا تدفین کا بھی کہ آپ کو دفن کہاں کیا جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے نبی سے سنا تھا اور میں اسے بھولا نہیں ہوں کہ نبی کی موت جہاں ہوتی ہے اسے وہیں دفن کیا جاتا ہے۔ چنانچہ جس جگہ آپ کی چارپائی پڑی ہوئی تھی، جہاں آپ کی روح قبض کی گئی تھی، اس چارپائی کو وہاں سے ہٹایا گیا اور اسی جگہ قبر کھودی گئی۔ نماز جنازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منگل کے دن 10 افراد اس حجرے میں داخل ہوتے جاتے تھے اور نماز پڑھ کر کے نکلتے جاتے تھے۔ پہلے مہاجرین نے نماز پڑھی، پھر انصار نے نماز پڑھی، پھر بچوں نے نمازیں پڑھی، پھر عورتوں نے نمازیں پڑھی۔ ہر ایک نے 10 آدمی مل کر کے جاتے تھے اور نماز جنازہ پڑھ کر کے نکل جاتے تھے۔ با جماعت آپ کی نماز جنازہ نہیں ہوئی، کسی امام نے آپ کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی۔ اس طرح سے اللہ کا جو دین تھا وہ مکمل ہوا، اور اللہ نے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنے دین کی تکمیل کا یہ اعلان فرما دیا تھا، جو آیت میں نے خطبے میں پڑھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ آج میں نے اپنا دین مکمل کر دیا، اپنی نعمت تام کر دی، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اے لوگوں سن لو، تمہارے لیے ہم نے دین اسلام کو پسند کیا ہے، یہ اللہ کا پسندیدہ دین ہے۔ ہماری اور آپ کی فلاح اور کامیابی اسی مذہب اسلام کے اور دین اسلام کے ماننے میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے میں کامیابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔